اور اس عنوان سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو بیان کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کو شب و روز دیکھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے کہو کہ حضور کا نقشہ بیان کرو ما اطقت، کہتے میرے میں طاقت ہی نہیں۔ جن اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ باقی صحابی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ وہ کہتے تم نے نہیں دیکھا؟ کہتے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ تھا جو مجھے آ گیا تھا، اور میں اس وجہ سے حضور کو دیکھا ہے اور حضور کا حلیہ بھی بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کو دیکھا کرتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا، حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی حضور کے جمال کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں بڑا معروف نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور کا دیدار کیا، خواب میں حضور کا جلوہ نصیب ہوا، اور خواب میں حضور سے پوچھا آقا کریم آپ کا حکم ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کے دوران آقا کریم سے سوال پوچھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ابن ماجہ شریف میں 6 ترک سے روایت مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ پھر حضور نے خواب میں جس کو جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔ پھر جس کو حضور نے خواب میں دیدار دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے۔ علماء نے تشریحات میں لکھا ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی نزع کا عالم ہوگا، رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد گرامی کے خوابوں کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا۔ اس کتاب کا نام ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین، اب اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ 40 خواب ہیں جو حضرت شاہ عبد الرحیم نے دیکھے اور حضور سے جو گفتگو ہوئی اس کا بیان ہے۔ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی کہ آپ کا ہی حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، جبکہ حسن سبی کی نسبت حسن ملی میں کشش زیادہ ہوتی ہے، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ؟ تو حضور نے خواب کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا اے عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، مالک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو کسی میں دیکھنے کی تاب نہ ہوتی، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ یہ چھپا ہوا حسن، حضرات صوفیہ کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا ہے حضور کا حسن،
اس کے باوجود بھی دیکھا نہیں جا رہا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں. باقی رہی بات زنانے مصر کی انگلیوں کے کاٹنے کی، تو حضرت امام احمد رضا کی کہانی سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں زنانے مصر نے ان کا نام سن کر نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر کے، ان کے حسن کو، جمال کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی. انگلیاں کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں بے اختیاری میں کٹ گئیں. چونکہ یہ عورتیں تانا دیتی تھی حضرت زلیخا کو کہ تو ایک غلام پہ دل ہار گئی ہے. ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، ایک غلام جو کہ بازار سے خریدا گیا ہے اس پہ دل ہار گئی ہے. اب زلیخا ان سے بحث کرتی تو مناظرہ لمبا ہو جاتا، وہ مانتی نہ. انہوں نے کہا میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. عالی نسب خاندانوں کی 70 خواتین کی دعوت کی، کھانا پیش کیا، بعد میں ہاتھوں میں پھل دیا اور چھریاں دی. جب عورتیں ناشپاتیاں کاٹنے لگیں تو جناب زلیخا اندر چلی گئیں، حضرت یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑے، وقال تخرج علیہن، سورہ یوسف اٹھائیے، عرض کرنے لگی 2 لمحوں کے لیے آ جا، میرے پیار کی لاج رہ جائے. یہ تانے دے رہی ہیں انہیں پتا چلے غلام ہے کہ امام ہے. جناب یوسف اپنے حسن پہ، چہرے پہ نقاب رکھتے تھے چونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ہلکا سا نقاب الٹا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے جہاں خواتین ناشپاتیاں کاٹ رہی تھیں. جمال یوسفی کی چمک جب پڑی نا تو ہوش اڑ گئے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگے. فقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کی سچی داستان ہے. انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، انگلیاں کٹ گئیں، چھریاں پھر گئیں، لیکن زبان سے بولی ہم بشر کہہ رہی تھی، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ تھا. جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، جب دیکھ لیا تو پردے اٹھ گئے. رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال. تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے. 72-73 فرقے بنے ہیں اور ناپ تول رہے ہیں اس کو جو ناپا تولا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. پیر وارث شاہ نے حد کر دی، فرماتے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے. یہ سارے نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں اور فسادات بپا ہیں. کوئی نور کہہ رہا ہے، کوئی بشر کہہ رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. حضور خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو، ابھی تو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو اصل یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں. جب تک زنانے مصر نے جمال یوسفی نہیں دیکھا تھا وہ زلیخا کو تانے دیتی تھی. اچھی بھلی ہو کے دل ہار گئی، دیوانی ہو گئی، جب دیکھ لیا تو پھر اپنے بھی ہاتھ کاٹ لیے. اللہ اکبر. اس لیے یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو پھر جھگڑے نہ ہوتے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ ہو. زلیخا کو تانا دینے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو پھر ہاتھ نہ کاٹتی، دل کاٹ لیتی. اللہ اکبر. تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. تو اعلی حضرت نے کیا خوب بات کہی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یہ تضاد کا شعر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، بے اختیاری میں کٹ گئی. یہاں 6 چیزیں ہیں. عورتیں ہیں، مصر کی ہیں، جمال یوسفی کو دیکھا، انگلیاں کٹی اور بے اختیاری میں کٹی. اور ادھر کیا ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر عورتیں ہیں، ادھر مرد ہیں. وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے. وہ دیکھ کر یہاں نام سن کے، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر کٹی ہیں ادھر کٹاتے ہیں. تسلسل جاری ہے، تسلسل جاری ہے. عامر چیمہ نے ابھی کل کٹوائی ہے.
حضرت غازی علم الدین نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، ایک صدی بھی نہیں بیتی، انہوں نے بھی سر کٹوایا ہے۔ غازی ممتاز قادری کٹوانے کو تیار بیٹھا ہے، سر کٹاتے ہیں، تسلسل ہے، یہ سلسلہ ختم قیامت تک نہیں ہوگا۔ تیرے نام پہ مردان عرب، اللہ اکبر۔ تو وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بیان کرے تو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے بیان بھی کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ حضور کے حلیے کو لوگوں نے، حضور کے اعضائے مقدسہ کے جمال کو لوگوں نے بیان کیا ہے، اور صحابہ کا محبوب اور مرغوب عمل تھا کہ وہ حضور کا حلیہ سننا چاہتے تھے۔ یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے آج کی اس مجلس کا، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اس کو بھی غلط کہہ دے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، صحابہ کا معمول زندگی تھا۔ اس پہ صرف ایک روایت بیان کر کے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد بھی زندہ رہے ہیں۔ حج کا موسم ہے، مسجد حرام کا صحن ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ حضرت ابو طفیل کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔ ناز ہے نا اس بات پہ کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں، کہ زمانہ تم پہ ناز کرے گا کہ تم نے استاد ذوق سے ملاقات کی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ میرے استاد تھے محمد علی حاشر صاحب۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کا جو ذمہ دار اخبار نکلتا تھا اس میں شاہ سرخیاں وہی لکھتے تھے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ تھا، میں ابتدائی ایام میں تھا، تلمذ کا شرف ملا، اور یہ عروض و قوافی یہ میں نے ان سے سیکھے، بہور کا علم۔ تو وہ کبھی بات کرتے تو بڑے اتراتے کہ میں اقبال سے ملاقات کی ہے، میں نے فلاں جو ہے فلاں سے ملاقات کی ہے۔ جس نے ذوق کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی سے ملاقات کی ہو، جس نے اقبال سے مجلسیں اختیار کی ہوں، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو پھر وہ اپنی قسمت میں ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے کہ لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔ اچھا، یہ سننے کی دیر تھی کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یار میلاد کی تو شیرینی بانٹے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں حضور کی باتیں بانٹنے والا آ گیا، جہاں حضور کا ذکر بانٹنے والا آ گیا، تو پھر دور بھی تابعین کا ہے، ارد گرد جھمگٹا بن کے کھڑے ہو گئے۔ اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا، کیونکہ حج تھا۔ یہ عید ہم سال کے بعد 2 بار پڑھتے ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد جو آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا نظر آتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوسری بار یا تیسری بار بھی گیا ہے تو چونکہ سال کے بعد گیا ہے تو ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہوا وہاں نظر آتا ہے، اور جس کو سمجھے کہ اس کو مسائل آتے ہیں اس کے ارد گرد لوگوں کا جمگٹا ہی نظر آتا ہے۔ اب موسم حج کا ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے، تو پھر صحابہ کو حج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا، کہ حضور نے وقوف عرفات کیسے کیا، مزدلفہ کا قیام کیسا تھا، حضور بطن محصر کے قریب سے کیسے گزرے، آقا کریم نے رمی جمرات کیسے کیا، حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، طواف الوداع کی کیفیت کیا تھی، مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا۔ لیکن کیا پوچھا؟ صف لنا رسول اللہ، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرنا، اگر مل گئے ہو تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ وہ لفظ آپ یاد کرنا چاہیں آسان ہے، یاد کر بھی سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، ابیض ملیحن مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حدیث میں آتا ہے ازہر اللون، انور اللون کے لفظ بھی ہیں، حضور کا رنگ چمکدار تھا۔ ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البزار، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا۔ تو یہ ابیض کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ایک تو سفید رنگ تھا، یہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پہ حضور کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ دادا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پوترے سے بڑا پیار کرتا ہے اور بیٹے سے زیادہ پیارے پوتے لگتے ہیں، تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، اور حضور کا ایک عرفی نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ ابیض۔ جب پکارتے یا ابیض گورے رنگ والے، یہ نام کہہ کے پکارتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی عمر ہے 9 سال۔ حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی اور قحط پڑ گئے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، ہمارے لیے کوئی دعا کریں۔ تو انہوں نے حضور کو لیا اور سن حرم میں آ گئے، آقا کریم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ اٹھا کے حضور کے چچا جناب ابو طالب نے کہا اے مالک
اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے. اچھا کہتے ہیں کہ اب آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا, لوگ جب پلٹے ہیں نا تو واپس گھروں میں بھیگ کے گئے ہیں. تو انہوں نے پھر حضور کا ایک قصیدہ لکھا تھا جو کتب میں موجود ہے, اس کا ایک شعر سناتا ہوں جو اپنے موضوع کی مناسبت سے ہے. انہوں نے پھر کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ میرا ابیض بھتیجا, یہ گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں اور گھٹائیں آ جاتی ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر کے, یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. تو ابیض کا لفظ حضور کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوا ہے. حضرت ابو طفیل نے یہی لفظ استعمال کیا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض. ایک تو سفید رنگ کے تھے, دوسرا فرمایا ملیحن, حسن نمکین تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی تھی. کچھ حسن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے اور اس کی چمک پڑتی ہے بندے کے اوپر, اور انسان اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. اور حسن ملی وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے, اور محبوب جب چلے جائیں پھر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا کہ جس میں ملاحت تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو, حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو, ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. تو کہا دوسرا حضور کا حلیہ بیان کرتے فرمایا دوسرا حضور کا حسن سراپا ملی تھا, نمکین حسن تھا. تیسری بات جو فرمائی, کہا مقصدہ, ہر معاملے میں توازن تھا. مقصد متوازن تھا, اعضائے بدنیاں متوازن تھے. سواء صدر والبطن, سینہ اور پیٹ برابر, سر نہ بڑا نہ چھوٹا, قد نہ لمبا نہ چھوٹا, لیس بالطویل ولا بالقصیر, قد لمبا بھی نہیں ہے قد چھوٹا بھی نہیں ہے. لیکن یہ شان اللہ نے دی ہے, اذا جامع الناس غمرہم, 10,000 کا مجمع ہو, بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ بھی موجود ہوں, حضور ان کے درمیان کھڑے ہوں, حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آئے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی تھی. یہاں مجھے یاد آئے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا لمبا قد تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں, آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا, ذرا غور کیجئے. انہوں نے کہا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ, سال زیادہ میرے گزرے ہیں, بڑے حضور ہی ہیں. تو ہر معاملے کے اندر توازن تھا. اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کا حلیہ دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما, کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے, جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے. اور حضرت انس, حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین والکفین, حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی ہتھیلیاں پر گوشت تھیں. اللہ اکبر. ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا, کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکہ پہ, اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے. تو میرے والد نے آگے بڑھ کے حضور کے پاؤں پکڑ لیے. تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی. اب سنیے حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ. کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ, انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت, کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا, وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے. انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے, اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے. حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہے میں کیا بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے. یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں, جس کے تلوے اتنے سونے ہیں, جس کے قدم اتنے سونے ہیں, اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, قدموں پہ جبیں کو, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ السلام کے مبارک طلبوں کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں. اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیس لہا اخمس کے لفظ بھی ہیں. اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پاؤں رکھتے تو حضور کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگتا. تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے برابر تھے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے, اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے. یا ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کا, اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل, پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے. فرمایا مدینے میں
میرے ساتھ کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں آئے تھے. اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا, جھوم اٹھا تھا حضرت سعد کے جنازے پہ. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام اس طرح چل رہے تھے. تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں جمتا. ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا, بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدمہ فیہ. تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر ثبت ہو جاتے. سلطان قاتبائی کے پاس ایک پتھر تھا جو اس نے 20,000 دینار میں خریدا تھا اور اس میں حضور کے قدموں کا نشان نقش تھا. ساری زندگی اس نے اپنے پاس رکھا. مرنے کے بعد اس نے وصیت کی کہ اس پتھر کو میری قبر کے سرانے لگانا. امام خفاجی فرماتے ہیں وَهُوَ مَوْجُودٌ إِلَى الْآن, وہ پتھر آج بھی اس کی قبر کے سرانے لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشت تھیں اور آقا کریم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے. حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں کے بارے میں اللہ اکبر روایات میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کانی انظر الی وبیس ساقیہ, میں حضور کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں. حضور کی پنڈلیاں انہوں نے دیکھی تھی تو کہتے ہیں آج بھی میرے تصور میں ہیں. اچھا, حضور کی پنڈلیوں کا حسن بیان کیا حضرت سراقہ نے. یہ سراقہ بن مالک وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کے گرفتار کرنے کے لیے حضور کا پیچھا کیا تھا. جب حضور نے ہجرت کی ابو جہل نے 100 سرخ اونٹا نام رکھا تو یہ حضور کی تلاش میں نکلا, حتیٰ کہ اس نے حضور کو پا لیا. ناپاک ارادے سے آگے بڑھا لیکن اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا. اس نے معذرت کی, حضور نے معاف کر دیا, گھوڑا باہر آیا, لیکن کیونکہ انعام بہت بڑا تھا پھر دوبارہ پروگرام بدل گیا. پھر آگے بڑھا تو پھر گھوڑا گھٹنوں تک دھنس گیا. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا تو حضور نے فرمایا سراقہ تم مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہو اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ کب کہا؟ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے یہ مفہوم بیان کیا نا کہ حضور ڈرتے بھاگ گئے تھے, انہوں نے تاریخ کے اوراق کو پڑھا ہی نہیں ہے اور ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے. علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے قصہ گویاں حق سے ماں پوشیدان مانا ہجرت غلط فہمیدان. انہوں نے ہجرت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ اسلام کی آفاقیت کے لیے تھا اور کوئی بھی وطن تمہارا وطن نہیں, ساری دنیا تمہارا وطن ہے, یہ بتلانا مقصود تھا. تو مسلمانوں کو آفاقیت دینا مقصود تھا. چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا, یہ پیغام دینا مقصود تھا. تو خیر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, وہ اس زمانے کی سپر پاور ہے اور تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو. خیر ان کا سینہ روشن ہو گیا اور حضور کے لیے ان کے دل میں محبتوں کے جذبات پیدا ہوئے, لبوں پر اسلام کا کلمہ جاری ہوا. اب جب واپس آئے نا تو جو بھی راستے میں ملتا تو اسے کہتے کہ ادھر رہنے دو, ادھر میں دیکھ آیا ہوں, اور وہ سمجھتے کہ شاید دیکھ آیا ملے نہیں, لیکن یہ بھی کہتے میں دیکھ آیا ہوں, ادھر میں دیکھ آیا ہوں. وہ راستہ محفوظ ہو گیا, حضور مدینے چلے گئے. اچھا, حضرت سراقہ نے جب حضور کو دیکھا نا تو وہ حضور کی پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پہ تشریف فرما تھے اور میں آگے بڑھا فلما دنوت منہ وهو على ناقته, جب میں گرفتار کرنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا نا تو حضور علیہ السلام اپنی ناقہ پہ تھے, اپنی سواری پہ تھے. جعلت انظر الى ساقه, تو میں حضور کی پنڈلی کو دیکھتا رہ گیا, میں حضور کی پنڈلی کو ہی. اب وہ کیسی تھی؟ اب دیکھو ایک بادیہ نشین نے, ایک عرب نے اس پنڈلی کا نقشہ کیسا کھینچا. کہتے ہیں کانہو جمارہ, کانہو جمارہ, ایسے تھی جس طرح جمارہ ہوتا ہے. اب جمارہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کھجور جب نئی شاخیں نکالتی ہے نا تو جو نئی نکلتی ہوئی شاخیں جو ہیں وہ سفید شاخ جو درمیان سے نکلتی ہے چمکدار, اس کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں. آپ کبھی غور کریں, یہ جو کیلا نہیں ہوتا کیلا, اس کو بھی توڑتے جائیں اور آخر اس کے اندر ایک راڈ سا نکلتا ہے سفید رنگ کا. اسی طرح یہ جو کھجور ہے, کھجور کی جب تر اور نرم شاخ نکلتی ہے, نئی شاخیں پھوٹتی ہے باہر میں, ویسے کھجور ایسا درخت ہے جس پہ خزاں نہیں آتی. ہر درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں لیکن جس درخت کو محمد عربی سے نسبت ہے نا, مدینے سے, اس کے اوپر خزاں نہیں آتی. یہ کھجور ایسا درخت, لیکن پھر بھی جب بہار آتی ہے, بہار پہ بہار آتی ہے تو پھر اس کی تازہ شاخیں جب نکلتی ہیں تو جو نرم شاخوں سے نکلتی ہے اس کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں. تو اس نے اپنے طریقے کے مطابق بتایا نا. ہم ظاہر ہے یہاں اگر سنبل و لالا کی بات کریں گے تو یہاں کے لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے, یہاں تو میاں صاحب کے لہجے میں بات کرنی پڑے گی نا. کک کرتے انگور چڑھایا تہار گچھا زخمایا, تو اس لیے مثال تو اپنے علاقے کی دینی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں حضور کی پنڈلیاں کیسی تھی. کأنہ جمارہ, جس طرح کھجور کی وہ نرم اور گداز شاخ ہوتی ہے اس طرح حضور کی پنڈلیاں چمکدار تھی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نخل کرم, حضور علیہ السلام کی پنڈلیاں کرم کے درخت کی شاخیں ہیں. ساق اصل قدم, قدم کی اصل, شاخ نخل کرم, شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام.
حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخم الکرادیس، حضور کے گھٹنوں کے جوڑ مضبوط تھے اور پرگوشت تھے حضور کے گھٹنے۔ ایک روایت میں جلیل المشاش کے لفظ بھی آئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے قد کے بارے میں آپ سن چکے، حضرت علی المرتضی روایت کرتے ہیں لم یکن بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہتے ہیں نہ لمبا قد تھا، نہ چھوٹا قد تھا، درمیانہ قد تھا۔ پھر کہتے ہیں کیا بتاؤں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے اس سچا ہی پانی چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا، ایسا حسین پہ کر تراشا، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس سے روایت سنیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما واحسن الناس وجها، کہتے ہیں جیسا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور جیسا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور اس قد نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا تھا، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت زکوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا له ظل فی شمس ولا قمر، نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا تھا۔ اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل، حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائے۔ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی ایک توجیہ کی ہے بڑی خوبصورت، ذرا غور کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں اورا صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبوت در عالم شہادت، سایہ ہر شے از شے لطیف ترست، چوں لطیف ترز وے صلی اللہ علیہ وسلم در عالم نہ باشد اورا سایہ چے صورت دارت، کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ عالم شہادت میں ہر شے کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے زیادہ لطیف کائنات میں شے کوئی نہیں، تو لہٰذا پھر سایہ کہاں سے آتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضور کا سایہ تو نہیں تھا لیکن پوری کائنات میں سایہ میرے حضور کا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا، بے سایہ ہو سائبان عالم، کسی شاعر نے کہا نا بے سایہ ہو سائبان عالم، سایہ بھی نہیں اور پورے عالم کا سائبان بھی میرے حضور ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رانیں عطا فرمائی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردے کی جگہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور حضرت علی کو خاص طور پہ حضور نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرا غسل تم نے دینا، اس لیے کہ اگر کسی اور نے دیا اور کسی کی نظر میرے پردے کی جگہ پہ پڑ گئی تو اس کی آنکھیں نابینی ہو جائیں گی، وہ نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا۔ لیکن حضور جب بیٹھتے تھے تو حضور کی یہ رانیں آپ کے پیٹ کے ساتھ لگتی تھیں، قرفصا بیٹھتے تھے حضور، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے، یہ حضور کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بھی دی کہ حضور ناف بریدہ پیدا ہوا، جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی، اور مختون پیدا ہوئے، ختنے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہ ولد مختونا مسرورا، جب پیدا ہوئے تو ختنے پہلے ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ یہ جو ماں کا خون ہے وہ بیٹے کی غذا بنتا ہے، اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ دوسرے طریقے سے منہ کے ذریعے سے غذا شروع ہوتی ہے، لیکن حضور مقطوع سزا پیدا ہوئے ہیں، اللہ بطن مادر میں بھی محبوب کو نوری غذا دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیٹ کے بارے میں آتا ہے سواء بطن و صدر، پیٹ اور سینہ برابر تھے۔ ام معبد کہتی ہیں کہ حضور کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا، پیٹ کا سینے سے آگے ہونا یہ انسان کے جمال میں کمی کا سبب ہے، اور پیٹ بالکل چپکا ہوا ہو یہ بھی حسن کے منافی ہے، اس لیے حضور کا سینہ اور پیٹ بالکل برابر تھے، گو کئی دن حضور فاقوں سے گزارتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جمال نصیب فرمایا تھا۔ سینے سے لے کر ناف تک ایک ہلکی سی لکیر تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن پر بالوں کی، اس کے علاوہ پورے پیٹ پر اور سینے پر کوئی بال نہیں تھا۔ لیس فی بطنہ و صدرہ شعر غیر، اس کے علاوہ کوئی بال نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں، یہ پیٹ اور یہ سائڈ پہ پہلو، تو کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابید الکشحین، حضور کے پہلو چٹے اور گورے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو حضور سے مزاح کر دیا کرتے تھے اور حضور ان سے مزاح کر دیا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر کے وہ ایسی گفتگو کرتے کہ لوگ خوش ہو جاتے۔ آقا کریم کی طبیعت کے اندر سختی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، تیرے ماتھے پہ شکنیں آتی ہوتی تو اتنے لوگ تیرے گرد جمع نہیں ہوتے۔ یہ جو بکل مار کے بیٹھے رہتے نا، کسی سے ہنس کے بولتے بھی نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا دین ہے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر تبسم کرنے والا کوئی نہیں تھا، متبسم رہتے تھے حضور، جب اکیلے ہوتے تو پھر متفکر رہتے، جب لوگوں سے ملتے تو پھر متبسم ہو جاتے۔
اور حضور دہک نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور اتنا بھی مسکراتے کہ حضور کی داڑھیں بھی صحابہ کو نظر آتی. صحابہ سے مذاق کر لیتے، صحابہ حضور سے مذاق کر لیتے. ایک صحابی کا نام ظاہر بتلایا جاتا ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا، اور حضور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. اچھا، وہ مسجد نبوی کے آس پاس گھاس لا کر کے بیچتا تھا، اپنے گاؤں سے کاٹتا اور یہاں بیچتا اور یہاں جو پیسے ملتے اس کی چیزیں اپنے دیہات کے لیے لے جاتا. ایک دن وہ گھاس بیچ رہا تھا، حضور گزرے، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا ہے. حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور اس کی کولی بھر لی. یہ کسی کے پیار کو دیکھنا ہونا کہ یہ میرے سے کتنا پیار کرتا ہے، تو وہ بیٹھا ہو تو اچانک پیچھے سے جا کے اس کی آنکھیں بند کر لیتے. اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا. آپ دیکھتے ہیں آپ کے یہ میرا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا. ہر وقت کہتا ہے جی میں تجھے یاد کر رہا تھا. آپ پتہ چلے کہ مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کس نمبر پہ میرا نام آتا ہے. آپ دیکھتے چیک کرتے نا کسی کو، اور اگر وہ بوجھ لے نام کہ میں کون ہے کس کے ہاتھ ہیں تو پھر اس کی محبت کا بھرم رہ جاتا ہے. ورنہ آپ اس کو کہتے ہیں ہر وقت کہتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہے، آج پہچان ہی نہیں سکا. اب حضور گئے نا چپکے سے جا کے حضرت ظاہر کی کولی بھر لی. اچھا، حضور کے ہاتھ آئے ہو تو پتہ نہ چلے کس کے ہاتھ ہیں. اللہ اکبر. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاتھ میرے حضور کے ہی ہیں. تو انہوں نے پتہ کیا کیا، کچھ بتانے کی بجائے اپنی کمر کو پیچھے کیا، حضور کے سینے سے جوڑا رگڑنا شروع کر دیا. حضور آنکھیں دبائیں کہ بول بتا کون، لیکن وہ بولے ہی نا. اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا. سفنے دے وچ ماہی ملیا، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچڑ نہ جاواں. حضرت ظاہر بول ہی نہیں رہے اور حضور آنکھیں دبا رہے. پھر حضور نے خود ہی فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا. اس نے کہا حضور میں تو بڑا سستا ہوں، مجھے کس نے خریدنا. فرمایا تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے، تو اللہ کے ہاں بڑا مہنگا ہے. تو صحابہ حضور سے مزاح کرتے. ایک صحابی کا ذکر آتا ہے وہ حضور سے عملی مزاح کرتا تھا. ایک تو ہے کہ گفتگو ایسی کرو کہ مزاح پیدا ہو جائے، ایک ہے کام ہی ایسا کرو. وہ جاتا منڈی میں سبزی خرید لیتا، کوئی نیا پھل آتا خرید لیتا، حضور کی خدمت میں آ کے ہدیہ پیش کرتا. حضور قبول کرتے، خود کھاتے، جو پاس بیٹھے ہوتے ان کو کھلا دیتے. اچھا، اس کو دعا دیتے کہ یہ نیا پھل آیا تو نے ہمیں کھلایا، اللہ تجھے جزا دے. 2 4 5 دن بعد دوبارہ جب وہ منڈی جاتا نا تو جس سے وہ پھل لیا ہوا تھا، لیا تو ادھار ہوتا، وہ پیسے مانگتا، کہتا آپ تجھے حضور کے پاس لے کے چلو، یہ پھل تو میں حضور کے لیے لے کے گیا تھا. اور پھر اس کو لے کے حضور کے پاس آ جاتا. حضور وہ جو پرسوں پھل نہیں کھایا تھا اس کے پیسے مانگ رہا. حضور فرماتے میاں تو نے وہ تحفہ نہیں دیا تھا. عرض کرتا غریب آدمی ہوں، تحفہ کیسے دے سکتا تھا، میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں. تو آقا کریم اس کی قیمت بھی ادا کرتے اور پھر دوبارہ دعا دیتے. پھل کھلاتا، مفت کھلاتا، 2 مرتبہ دعائیں بھی لے جاتا. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا یہ محبت کا انداز تھا. اللہ اکبر. یہ حضرت اسید بن حضیر بھی ایسے شخص تھے. اچھا، ایک دن کھڑے کھڑے حضور علیہ السلام سے باتیں چل رہی ہیں تو حضرت اسید بن حضیر کے پہلو سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. تو یہ ایسی باتیں سنا رہا ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کی جو ہے ان کے پہلو پہ مارا، کہا چل بس بھی کر. اب تو حضرت حضیر کا رنگ جو ہے ایک دم بدل گیا. عرض کی حضور میں نے بدلہ لینا. سب حیران ہے کہ حضیر کیا کہہ رہے ہیں، ابھی ہنس رہے تھے، اب کہتے ہیں بدلہ لینا. حضور ناراض نہیں ہوئے. حضور نے میں لے بھائی. اس نے کہا نہ، جب آپ نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا نا تو میرا کش جو تھا، میرا جو پہلو تھا وہ برہنہ تھا، ننگا تھا، اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا. حضور نے کپڑا ہٹا دیا. اللہ اکبر. جب کپڑا ہٹایا نا سارے صحابہ کو غصہ آ رہا تھا، تو یہ کیا کرنے لگے. لیکن جب حضور کا کپڑا ہٹانا اور گوری گوری حضور کے پہلوؤں کی وہ رنگت اور جھلک دکھائی دی. اب لفظ سنو، فاحتضنہ فجعل یقبل کشہ فقال بأبی انت وأمی یا رسول اللہ اردت ھذا. آگے بڑھ کے لپٹ گیا اور حضور کے پہلو کو چومنے لگا اور پھر کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو حضور، یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا تھا، ورنہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا. اللہ اکبر. خندق کے موقع پر بھی صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بطن کو دیکھا تھا اور حضور کے بطن پہ بندے ہوئے پتھر بھی انہوں نے دیکھے تھے. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات آئے کہ صحابہ نے حضور کا بطن اقدس بھی دیکھا ہے، حضور کی پشت بھی دیکھی ہے. حضرت محرش بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے ایک دن احرام باندھتے ہوئے دیکھا حج کا. تو جب حضور علیہ السلام احرام باندھ رہے تھے تو میں نے حضور کی پشت دیکھ لی. فنظرت الی ظہرہ کانہ سبیکۃ فضہ، ایسا لگتا تھا جس طرح چاندی میں ڈلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الظہر، حضور علیہ السلام کی مبارک جو پشت تھی وہ بالکل کشادہ تھی، واضح تھی. حضور کے سینے کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریض الصدر، حضور کا سینہ کشادہ تھا. اور اللہ خود کہہ رہا ہے لم نشرح لک صدرک. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ جس طرح ظاہراً کشادہ تھا اس طرح حضور کا سینہ باطناً بھی ماناً بھی کشادہ تھا. اور کتنا کشادہ تھا ایک روایت دیکھیں. حضور فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں اللہ کو احسن صورت میں دیکھا. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں. قلت انت عالم، میں نے کہا مالک تو بہتر جانتا. قال فوضع کفہ بین کتفی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا. دست کرم، دست قدرت، یہ متشابہات میں سے میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا. پھر کیا ہوا؟ فوجدت بردھا بین ثدیی،
اس کا دستے قدرت یہاں آیا, ٹھنڈ میرے سینے میں پڑا. پھر کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض, پھر زمین آسمان کے اندر جو کچھ تھا سب کچھ میں نے جان لیا. اتنا کشادہ ہو گیا حضور علیہ السلام کا مبارک سینہ. حضور کے سینہ اطہر میں حضور علیہ السلام کا قلب اطہر تھا. اچھا, اعلی حضرت کا سلام آپ ہر جمعۃ المبارک کو سنتے ہیں, اس میں حضور کے معجزات کا بھی بیان ہے, اور حضور کے پائے انور سے لے کر کے حضور کے سر انور تک حضور کے ایک ایک عضو کا حسن بھی بیان ہوا ہے. کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کبھی سر کا ذکر کرتے ہیں جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے. کبھی حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی اور حضور کی ناک کا ذکر کرتے ہیں, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی دینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہاتھوں کا ذکر, ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کبھی سینے کی, کبھی پشت مبارک کی, کبھی کندھوں کا ذکر, ایک ایک عضو کا ذکر کیا. لیکن اعلی حضرت جب دل پہ آئے نا, حضور کے قلب اطہر پہ, پھر اعلی حضرت چپ ہو گئے. پھر قلم نے جنبش کی تو میرے امام نے لکھا, دل سمجھ سے ورا. ہر عضو کا کوئی نہ کوئی قصیدہ میں نے لکھا ہے, لیکن اب دل کے بارے میں کیا لکھوں؟ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں, غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. جب شک صدر ہوا نا حضور کا اور قلب اطہر نکالا گیا اور آب زمزم سے غسل دیا گیا, جس سال حضور جب معراج پہ جانا تھا, تو جبریل امین نے 2 لفظ کہے تھے حضور کے قلب اطہر کے بارے میں. وہی لفظ ملتے ہیں حضور کے دل کے بارے میں, اللہ اکبر. وہ بیان کرتے ہیں امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں وہ لفظ لکھے ہیں. جبریل نے کہا, واہ واہ قلب وکیع فیہ اذنان سمیعتان و عینان بصیرتان. واہ واہ کیسا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں. اسی لیے فرمایا, صحابہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو, مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں, جس آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں. اور اقبال کہتا ہے, چشمے تو بی نندائے ما فی الصدور, اے فروغت صبح آثار و دہور, چشمے تو بی نندائے ما فی الصدور, تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی ہے. تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو وہ نور دیا ہے. حضور نے فرمایا, حضرت عائشہ سے روایت ہے, تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا رہتا. اسی لیے ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے, نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی, اس لیے کہ دل تو جاگ رہا ہوتا ہے حضور کا. اللہ اکبر. حضور کے بازو کے بارے میں ایک روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر ذرائین, حضور کے بازو پہ بال تھے, ابل الازدین والذرائین طویل الزندین, یہ بھی لفظ ہیں. اور ایک روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الصاعدین, یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بازو عظیم تھے. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں, جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. حضور نے کنکر پکڑے اور کافروں پہ پھینکے. شاہت الوجوہ اللہم اعب قلوبہم وزلزل اقدامہم, تو خدا نے کیا کہا, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب, یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے تو نہیں پھینکے, یہ تو میں نے پھینکے. ذرا غور تو کیجئے, لوگ جدائی ڈال رہے ہیں اللہ اس کے رسول میں. اللہ کہتا ہے, محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے, یہ کنکر جو تو حضور نے پھینکے ہیں نا, پھر کہا تو نے نہیں پھینکے, یہ میں نے پھینکے. ذرا غور تو کیجئے اس پہ, یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے نہیں پھینکے, یہ میں نے پھینکے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو غلطی لگی ہے دین سمجھنے میں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے, اگر یہ کہیں گے تو کافر ہوں گے, یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں ہے لیکن بات ایک ہی ہے. ذاتیں 2 ہیں لیکن باتیں 2 نہیں, ذات ایک نہیں لیکن بات. تو کنکر محبوب نے پھینکے, اللہ فرماتا محبوب یہ میں نے پھینکے. اللہ اکبر. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بازو, ان پر ایک حدیث سناؤں. ایک ظاہری حسن ہے نا بازو کا, اور ظاہری لمبائی ہے کہ موزونیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو لمبے تھے, لیکن اس کا ایک اور مانوی قد بھی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں نماز پڑھائی حضور نے, نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا, بخاری کی روایت ہے, پھر پیچھے کر لیا, سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھ لیا, حضور آج آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا پھر کھینچ لیا, کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے حضور کی اداؤں کا نام دین ہے, تو یہ آج نئی ادا سامنے آئی ہے تو یہ بھی دین ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم بھی ایسے کیا کریں, یہ نماز کا حصہ ہے. تو یہ آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسا فرمایا, تو حضور نے فرمایا اصل بات یہ نہیں تھی, بات یہ تھی جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا, جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا, میں اس کو توڑنے کے لیے بازو بڑھایا تھا. پھر میں توڑنے لگا, پھر میں نے نہیں توڑا, اور اگر میں توڑ لیتا تم دنیا کے ختم ہونے تک کھاتے رہتے, ختم نہ ہوتا. اب جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. پہلے آسمان تک جانا ہو, عربی تازی گھوڑا ہو, بغیر کسی رکے ہوئے 500 سال تک دوڑے تو پہلے آسمان تک پہنچے. پھر اتنی ہی موٹائی, پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر فاصلہ, پھر کہیں جنت کا درخت بھی ایک 500 سال کی اونچائی پہ ہوتا ہے. اور حضور نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا. وہاں تک جا سکتا ہے
ضرورت وہاں تک تھی کیونکہ پھل وہاں لگا تھا. اگر آگے بھی لے جانا چاہتے تو جا سکتا تھا, کیونکہ پھل وہ توڑنا اس لیے وہاں تک پہنچایا. میں اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو کتنا اونچی جائے گا؟ 3 فٹ اونچا, اس سے تو نہیں جاتا. ہاں نظر میری اگر چھت نہ ہو درمیان میں تو دوسرے تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھ لیتی, آپ کی نظر بھی دیکھ لیتی. میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے اور نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے, اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے نگاہیں کہاں تک جاتی ہے؟ اچھا غور کرو, میں یہاں کھڑے ہو کے دیکھوں تو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ آسمان تک. اور محبوب جب عرش پہ کھڑے ہوں گے تو پھر نظر کہاں تک گئی ہوگی؟ لوگوں نے نبی کو سمجھا ہی نہیں. ہے تو سمجھ سے بڑا نبی, لیکن لوگوں نے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے. اللہ اکبر, وہ شان اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے جو محبوب کی ہی شان ہے. وہاں تک حضور کے جاتے ہیں ہاتھ جہاں کسی کا ہاتھ. اچھا حضور کے مبارک کندھے, حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعید ما بین منکبین, حضور کے کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا, کشادہ تھے کندھے حضور کے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیمہ مشاشل منکبین, حضور کے کندھوں کی جو ہڈیاں تھیں ان کے جوڑ مضبوط تھے. اللہ اکبر, پوری امت کا بوجھ نہیں اٹھانا تھا. اللہ اکبر. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کا ذکر کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس کہتے ہیں کبھی کبھی حضور کے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا تو کوئی ایسا مانگنے والا بھی ہوتا جس کو آداب کا پتہ نہ ہوتا, کوئی بدو دور سے آ جاتا, آداب نبوت کا علم نہ ہوتا. وہ حضور کے پاس آ کہتا مجھے بھی دو مجھے بھی دو, حتیٰ کہ سائلین کا ہجوم بن جاتا اور وہ حضور کا کپڑا قمیض پکڑ کے کھینچتا, اور وہ جب کھینچتا نا حضور کی قمیض سرک کے نیچے آ جاتی, ہم حضور کے مبارک کندھے دیکھ لیتے. اللہ اکبر. کہتے فکانما انظر حین بدا منکبہ الی شقہ القمر من بیاضہ, کہتے ہیں کہ ایک سائل آیا, اس نے حضور کی قمیض کھینچی, کہا مجھے بھی دیں, اور کھینچتے وہ بہت نیچے لے گیا حتیٰ کہ حضور کا کندھا نظر آنے لگا. کہتے ہیں ایسے لگا جس طرح چاند چڑھا ہوا ہے, ایسا حضور کا کندھا چمکدار تھا. آپ جانتے ہیں ان کندھوں کی کہانی. جب حضور نے فتح مکہ کیا ہے نا تو حضرت علی کو کہا میرے کندھوں پہ چڑھو اور ان بتوں کو توڑو. حضرت علی نے کہا حضور آپ میرے کندھوں پہ چڑھے. شیخ عبد الحق نے لکھا ہے مدارج النبوہ میں, حضور نے فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. اللہ اکبر. تو حضرت علی حضور کے کندھوں پہ آئے, بتوں کو توڑا. اب غور کیجیے حضرت علی کیا فرماتے ہیں. کہتے جب میں حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ چڑھا نا تو میں نے عرض کی انی لو شئت نلت افت السما, اگر میں چاہوں نا تو آسمان کو بھی چھو سکتا ہوں. اتنا اونچا چلا گیا. اور شیخ عبداللہ کہتے ہیں جب حضرت علی نے چھلانگ لگائی نا تو مسکرا رہے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ عرض کی حضور اتنی اونچی سے نیچے گرا ہوا مجھے چوٹ بھی نہ لگی. تو حضور نے فرمایا علی چوٹ کیسے لگتی, تجھے چڑھانے والا نبی تھا, اتارنے والا جبریل تھا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. حضور کی مہر نبوت حضرت وہب بن منبہ سے سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں لم یبعث اللہ نبیا الا وقد كانت علیہ شامۃ النبوہ فی یدہ الیمنی الا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فإن شامۃ النبوۃ كانت بین کتفیہ. کہتے ہیں جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ کے, سب نبیوں کے ہاتھوں پہ مہر نبوت ہوتی تھی, دائیں ہاتھ پہ, اور وہ نبوت کی علامت تھی, سوائے ہمارے نبی کی. ہمارے نبی کی مہر نبوت ہاتھ پہ نہیں تھی بلکہ محاذ قلب پہ, 2 کندھوں کے درمیان. کہتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ امام نبہانی نے غالباً 17 وجہ بیان کی. ایک وجہ یہ بیان کی کہ باقی جو بھی آتا کسی نبی سے ملتا مصافحہ کرتا پھر جانتا یہ اللہ کا نبی. حضور کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا, کوئی مہر نبوت دیکھے اور پھر اندازہ کرے پہلے ہی جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. گو اللہ کا ہر نبی حسین ہوا ہے, لیکن جو حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا وہ حضور کا ہی مقصوم ہے. حضور علیہ السلام کی مہر نبوت حضرت صائب بن یزید نے دیکھی ہے. کہتے ہیں کم تو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلف ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کی پشت کی جانب بیٹھا, ایک دن کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا فنظرت الی خاتمہ بین کتفیہ مثل زر الحجلہ, جس طرح مسیری کی گنڈیاں ہوتی ہیں نا اس طرح کی میں نے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھی. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رأیت الخاتمہ عند کتفہ مثل بیضۃ الحمامہ یشبہ جسدہ, حضور علیہ السلام کے 2 کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا حضور کا گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جو جسم کی رنگ سے مشابہت رکھتا تھا. وہ میں نے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھی ہے. اچھا حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کا ذکر کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی. آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ لمبی عمر کسی نے پائی ہے تو وہ حضرت سلمان فارسی نے پائی, 350 سال زندگی پائی. ان کا باپ مجوسی تھا, آگ کو پوجنے والا, لیکن یہ اپنی زمینوں میں جاتے بڑے امیر آدمی تھے تو راستے کے اندر ایک گرجا آتا تھا, اس گرجے کے پادری کے پاس بیٹھنے اٹھنے لگے. اس نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ آگ کو پوجنا اچھی بات نہیں ہے, اور اس نے ان کے دل میں سچی طلب پیدا کی. حضرت سلمان فارسی کے باپ کو پتا چلا تو انہوں نے ان کو باندھ دیا, یا کسی طرح سے جان چھڑا کر کے وہاں سے بھاگ گئے. اور کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے ایک پادری کی جا کے خدمت کرتا رہا, ساری زندگی گزار دی. جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے بلا کے کہا تو نے بڑی نوکری کی ہے, بڑی خدمت کی ہے میری, میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں. اس نے کہا کہ
میری تدفین کے بعد غموریہ چلا جانا، وہاں کا پادری ہے جو اس وقت کتاب اللہ کا صحیح عالم ہے، اس کے پاس تجھے کوئی خیر کی بات ملے گی. میں تجھے صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. کہتے میں نے اس کی تدفین کی مرنے کے بعد اور غموریہ چلا گیا. ساری زندگی میں نے وہاں گزار دی. پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے بلایا، کہنے لگا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس اب میں تجھ کو بھیجوں، لیکن اب تو چلا جا یثرب میں. نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا اور وہ ہجرت کر کے یثرب میں آئیں گے. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں کیسے پہچان سکوں گا کہ وہ اللہ کے نبی؟ کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے. اس نے کہا نشانیاں بتا دیتا ہوں. ایک نشانی یہ ہے صدقہ نہیں لیں گے، دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ لیں گے، تیسری نشانی یہ ہے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے ہیں کہ میں یثرب کی جانب چلنے لگا تھا، آگے سے قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ کے غلام بنا لیا اور میرے ساتھ بھلا یہ کیا کہ آ کے مدینے میں بیچ دیا. ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں خدمت کے لیے وقف کر دیا. شہزادے تھے، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، لیکن سچی طلب کے لیے کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاش کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کہتے ہیں میں نے کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ میں ایک دن اس کی کھجوریں توڑ رہا تھا اور کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا. اللہ اکبر، اچانک طلع البدر علینا کی آوازیں آنے لگی. بس میرے اندر کشش پیدا ہوئی اور میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا. میرے مالک نے پیچھے بھڑ کے مجھے پکڑ لیا. اس نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا. میں نے کہا میں غلام تیرا ہی ہوں، یہ جسم تیرا ہی ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے. کہتے میں تھوڑی سی کھجوریں لی اور حضور کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضور یہ قبول فرمائیں، یہ صدقہ ہے. فرمایا ہم نبی ہم صدقہ نہیں کھاتے. کہتے ایک نشانی پوری ہو گئی. پھر کچھ دن ڈال کر کے میں پھر کھجوریں لی اور عرض کی حضور یہ ہدیہ ہے. حضور نے قبول فرما لی. اب تیسری نشانی کی میں طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے تیسری نشانی بھی دیکھ سکوں. کہتے ایک دن مجھے موقع ملا، حضور تشریف لائے، میرے باغ میں آ گئے. اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا تو جب میں حضور کے قریب ہوا نا تو میں پیچھے پیچھے ہوتا تاکہ میں وہ کسی طرح سے حضور کی مہر نبوت دیکھ لوں. تو آقا کریم نے کیا کیا، فعلقا الی رداءہ، حضور پیچھے چادر رکھتے تھے، حضور نے اتاری اور میری جانب پھینکی. پھر رخ میری جانب پھیرا، وقالا اور فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس نے جو بتایا تھا دیکھ لے، اس نے جو بتایا تھا وہ دیکھ لے. فرأیت الخاتم بین کفیہ، اللہ وقال انظر الى ما امرت به فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. تو میں نے کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مہر نبوت بھی دیکھ لی. اللہ اکبر. کہانی ویسے لمبی، حضرت سلمان فارسی کی، اور پھر آزادی بھی ہوئی. پھر کھجوریں اپنے دستے کرم سے حضور نے لگائی بھی، درخت پک کے پھل بھی دینے لگے. پھر وہ ذائقہ جو ابو حضرت سلمان فارسی کی کھجوروں کا تھا پورے مدینے میں کسی کھجور کا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. کیونکہ حضور نے اپنے دستے کرم پہ، تیری غلامی پہ نثار ہزار آزادی. غلام ہوئے مصطفیٰ کے لیے لیکن زمانے کے امام بن گئے. پھر حضور نے بھی کیا اعزاز دیا، فرمایا سلمان منا اہل البیت. لوگوں سن لو، سلمان فارسی میرے اہل بیت سے ہے. آیا فارس سے اہل بیت رسول کا بن گیا، فرمایا یہ میرے اہل بیت سے ہے. اللہ اکبر. اچھا، حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر بھی سن. اعلی حضرت کہتے ہیں میں تیرے ہاتھوں پہ صدقے، میں تیرے ہاتھوں پہ صدقے. کیسی تھی وہ کنکریاں، کیسی تھی وہ کنکریاں. اللہ اکبر. جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. کنکریاں اٹھا کے حضور نے پھینکی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کانت کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الین من الحریر. کہتی ہیں حضور کے مبارک ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے، ریشم سے زیادہ نرم تھے. اور حضرت انس کہتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تک نہ کوئی ریشم اور نہ کوئی دیباج میں نے چھوا ہے جو حضور کے ہاتھوں سے نرم ہو. اللہ اکبر. حضرت مسنہ بن صالح اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا دادا جی کہتے ہیں صافحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے مصافحہ کیا. پھر کیا ہوا، فلم ارا واللہ کفا الین من کفہ، میں نے حضور کے ہاتھ سے زیادہ نرم کوئی ہاتھ نہیں دیکھا. حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو چھونے کا مجھے بھی موقع نصیب ہو گیا. بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، میں بھی تھا. حضور علیہ السلام نے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر میرے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا. پھر میں نے اس ہاتھ کو چھوا بھی. کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، کہتے ہیں کہ وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن شفقت کرتے ہوئے میرے رخسار پہ، میری گال پہ ہاتھ پھیرا. تو پھر ہوا کیا، کہتے ہیں میرے رخسار پہ حضور نے ہاتھ پھیرا. فَوَجَدْتُ بَعْدَهُ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجْتُ مِنْ جَوْنَةِ عَطَّارٍ. کہتے ہیں اتنا خوشبودار، اتنا ٹھنڈا، اتنا پیارا، اتنا خوشبودار تھا، لگتا تھا جس طرح عطار کے برتن سے ابھی ہاتھ نکالا گیا. حضرت قتادہ بن ملحان کی بھی سنیے
کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دن شفقت سے میرے منہ پہ ہاتھ پھیر دیا، اپنے ہاتھ میرے منہ پہ پھیر دیے، حضرت قتادہ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ حضرت علا بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ کی جب آخری عمر تھی میں ان کے گھر گیا، بڑھاپے میں تو چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے، لیکن ان کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ میں ان کا حال پوچھنے گیا تو ان کے اوپر نزع کا عالم طاری تھا۔ خیر وہ پیچھے ٹیک لگائی تھے، بیٹھے تھے اور میں ان کی پینتی کی جانب بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں گھر کافی کھلا تھا اور پیچھے سے کوئی گزرا، فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قتادہ، میں نے گزرنے والا کا عکس حضرت قتادہ کے چہرے میں دیکھ لیا۔ یہ کس کا چہرہ روشن ہوا؟ اللہ اکبر، جس کے چہرے پہ حضور نے شفقت سے ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا ذکر سنتے ہو تو آؤ حضور کی مبارک بغلوں کا ذکر بھی سنو۔ حضور علیہ السلام کی مبارک بغلیں بے بال تھیں، بعض نے کہا کہ تھوڑے سے بال تھے اور حضور نے کھینچ دیے تھے، اور بعض کہتے ہیں بے بال تھی، اور حضور کی بغلوں کا رنگ اور حضور کے جسم کے رنگ میں فرق نہیں تھا۔ عموماً بغلوں کا رنگ اور جسم کا رنگ فرق رکھتا ہوتا ہے، اور بغلوں کے اندر جو ہے وہ سمیل اچھی نہیں ہوتی۔ اب سنو، ایک صحابی کہتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا ماعز ابن مالک کو سنگسار کیا گیا، یہ ایک صحابی تھے جن سے غلطی ہو گئی، حضور کے پاس آئے اور کہا حضور میں